قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنوایا، لوگوں کے لیے زمین پر رکھا، وضع للناس للذی ببکۃ، جو کہ بکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ کا فرق بھی سمجھ لیں۔ مکہ تو کہتے ہیں پورے شہر مکہ کو، اور بکہ جو ہے یہ مطاف، جہاں طواف کیا جاتا ہے، مسجد حرام کا جو صحن ہے اندرونی، جس میں درمیان میں کعبہ شریف ہے، اس کو بکہ کہتے ہیں۔ بکہ کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ بکا سے ہے، یعنی جب کوئی ایمان والا وہاں پہنچتا ہے، کعبہ شریف کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خشیت سے۔ تو فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے جو فسق و فجور کی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرماتا ہے تو ان کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، ان کے احوال درست ہو جاتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر پیدا ہو جاتی۔ اور جس کے اندر یہ نہیں ہوتا، عمرہ کرتا ہے اور پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کو فکر کرنی چاہیے اپنی کہ کیا وجہ ہے کہ عمرہ کر کے بھی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ معلوم ہوا کہ یعنی خطرہ ہے اس بات کا کہ عمرہ شاید قبول نہ ہوا، خطرہ ہے۔ اس لیے مقبول عمرے کی علامت، مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے، مثبت تبدیلی آئے، غفلت کی زندگی سے توبہ کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر پیدا ہو جائے۔ جو فرمایا ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس مسجد حرام میں، اس کعبہ شریف کے گرد بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا، اور معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اتنا بلند فرما دیتا تھا جتنی ضرورت ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام، اور جب کام پورا ہو جاتا تھا تو پھر وہ پتھر واپس نیچے آ جاتا تھا۔ تو وہ پتھر معجزاتی طور پر اونچا بھی ہو جاتا تھا، نیچا بھی ہو جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدمین، دونوں پاؤں ان کے اس پر ثبت ہو گئے، ان کے نشانات قدم اس پتھر پر ثبت ہو گئے ہیں۔ آج بھی عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا ان کے قدموں کے نشان کی زیارت کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہوا اس گھر میں، یعنی کعبہ شریف میں، مسجد حرام میں جو بھی داخل ہوا، كَانَ آمِنًا، اس کو امن نصیب ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، زیارت کے لیے جائیں، لیکن فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اسباب میسر ہوں، سفر کا خرچہ ہو اور جسمانی طاقت بھی ہو، تو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا اور جو ناشکری کرے، کفر کے دو معنی آتے ہیں، ایک ناشکری کے معنی بھی آتے ہیں اور ایک انکار کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر ناشکری کے معنی میں ہے کہ جو ناشکرہ ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا اور نعمت کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے استعمال نہیں کر رہا، بس جمع جوڑ کیے جا رہا۔ تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تھوڑی ضرورت ہے تمہاری، تمہیں ضرورت ہے اس کی رحمت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔